الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور محترم سامعین، میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، یہ جو ہماری نسبت ہے اللہ رب العزت سے جڑی ہوئی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو پوری دنیا کو چلانے والی ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی حکومت میں پورے انسان بستے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میری نسبت، آپ کی نسبت، ساری دنیا کی نسبت وہ اللہ رب العزت سے جڑی ہوئی ہے. اور نسبت باعث کمال ہوا کرتی ہے. ہمارے کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک معمولی سا کپڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 10 روپے میٹر کی ہے، لیکن جب اس کا جزدار بنا دیا جائے تو اس کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لکڑی سے اپنے گھر کے لیے فرنیچر کا سامان بنائے، دیگر اشیاء بنائے، لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے آپ اس کا استعمال کریں، توڑ دیں، پھینک دیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ایک معمولی سی لکڑی اگر اس کا ریحل بنا دیا جائے تو اس لکڑی کی نسبت قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے، اس لیے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس پورے مجلس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑی ہے. اس لیے ہمارا مقام بڑھا ہوا ہے. اگر جو حضرات الیکشن میں کھڑے نہیں ہیں تو ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ کے ذات گرامی سے اگر محبت ہے تو وہ زندہ دلی کے ثبوت دے اور پورے مجلس کا آ کر پیچھے سے بیٹھ جائے. اگر ان کے اندر دل مردہ نہیں ہوا ہے تو ان سے گزارش ہے وہ مجلس کے اندر بیٹھے. اگر دل مردہ ہو چکا ہے تو پھر اس کی کوئی بات نہیں، اس کو جھنجھوڑنے سے بھی آدمی نہیں دیکھتا ہے. اور جن کو سبھی ہندو مسلم سننے کے لیے آئے ہیں، مولانا ساجد حسین صاحب چتوردی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اگر ہم ایسی بیداری کا ثبوت دیں گے تو پھر یہ ان کے آنے کا فائدہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. بہرحال مفتی صاحب علم کے موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ علم کے بغیر ہماری کوئی چارہ نہیں ہے. ہم بیان سن رہے تھے، نصائح گالیاں سے مستفید ہو رہے تھے کہ علم کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ علم کہاں سے آئے گا، کس جگہ سے آئے گا؟ تو علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی علوم ہے، ایک عصری علوم ہے، اور دونوں کے لیے جگہ موجود ہے. اکثر یہ جانتے ہیں کہ دینی علوم حاصل مدرسہ میں کیا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. مدرسے کے اندر بھی عصری اور دینی علوم دونوں حاصل کیے جاتے ہیں. کہ یہ مدرسہ جس کی برکت سے اور مفتی صاحب کے یہ ثمرے کا نتیجہ ہے کہ آپ کی بستی میں اتنے بڑے بڑے علماء کرام آج نظر آ رہے ہیں اور ان کی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیں. یہ جو علم ہم مدرسہ میں حاصل کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت کر دیں کہ جو 1000 پروپیگنڈے کرتے ہیں، 1000 کوششیں کرتے ہیں کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ آتنکوادی کا اڈا ہے، اس میں خرافات مچائے جاتے ہیں، اس میں قتل و غارت کی پڑھائی ہوتی ہے، تو یہ ثبوت پیش کریں
کہ یہ مدارس انسانیت کی جگہ ہے، یہاں پہ انسان بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے ڈاکٹر کو، ایسے مسلم آئی ایس کو، ایسے مسلم آئی پی ایس کو، میں غیر قوم کی بات نہیں کر رہا، ایک ایسے آئی ایس، ایک ایسے آئی پی ایس، ایک ایسے ڈاکٹر جو مسلم ہے لیکن انسان کی شکل میں وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، ایک بیویو، ایک سی او، ایک دروگا، تھانہ دار انسان کی شکل میں لٹیرا ہے۔ کیوں؟ اس کی تعلیم مدرسے میں نہیں ہوئی۔ اسی مدرسے میں تعلیم انسانیت کی بات پڑھائی جاتی ہے، جو سب سے پہلی تعلیم ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیسی کرنی ہے، اپنے استاد کی قدر کیسی کرنی ہے، بڑوں کی خدمت کیسی کرنی ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ 5 سال ہم پریکٹیکل لگاتے ہیں، تھیوری لگاتے ہیں، اس کے بعد 3 سال پریکٹیکل کرتے ہیں، لیکن کسی سلیبس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ مریضوں کی گلا دبا دیجئے۔ آپ دیکھیے ایسے ڈاکٹروں کی حالات جو انسانوں کی شکل میں موجود ہے لیکن وہ ڈاکو ہے، ایک نارمل ڈیلیوری ہونے والی ہے لیکن رپورٹ ایسا تیار کیا جاتا ہے، رپورٹ ایسے تیار ایسا باؤنڈر بنایا جاتا ہے کہ وہ جو ڈیلیوری 5,000 میں ہونے والی ہے 50,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس انسانیت نہیں ہے، کسی کی گھر بار بیچ کر، وہ غریب انسان اپنی بکری کو بیچ کر، اپنے گائے کو بیچ کر، اپنی زمین کو بیچ کر اس ڈاکٹر کے پاس جمع کرتا ہے، اور وہ ڈاکٹر ایئر کنڈیشن میں سوتا ہے، اے سی میں سوتا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایک آئی ایس، ایک آئی پی ایس، سرکار اس کو تنخواہ دیتی ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ ساری سویدھا ملنے کے باوجود بھی جھوٹے مقدمات کو صحیح کر دیا جاتا ہے پیسے کی لالچ میں۔ ایک تھانے دار پیسے کی لالچ میں 80,000 کی سیلری کما رہا ہے لیکن ایک غریب مزدور جو 300 روپیہ دہاڑی روز کماتا ہے لیکن اس 300 روپے میں 10, 20, 50 روپے کے لیے اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے ان تھانے دار کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نوکری لگ گئی ہے، برسات ہو ٹھنڈ ہو ہر حال میں ہماری تنخواہ بن رہی ہے، لیکن وہ غریب بیچارے جو دھوپ میں برسات میں اتنی مشقت کے ساتھ اپنے بال بچے کو پوستے ہیں، پالتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ رحم نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب میں خطبہ میں جو قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سارے انسان کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہمارے لیے ایک قبیلہ اور خاندان بنایا تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات آگے کہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک کون محبوب ہے، میرے نزدیک کون پیارا ہے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں دی، کسی ہندوستانی کو عربی پہ فوقیت نہیں دی، کسی چینی کو جاپانی پہ فوقیت نہیں دی، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں دی، کسی کو مالداری غریبی پہ فوقیت نہیں دی، بلکہ کس پہ فوقیت دی؟ اگر وہ شیخ ہے، پٹھان ہے، سید ہے، حوالی ہے، شاہ ہے، کوئی بھی کچھ ہو، لیکن فوقیت کس کو ملی؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا مقام سب سے بڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ایسا چیز ہے کہ اس سے کوئی گولی بندوق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر گولی بندوق بمباری کا ڈر ہوتا تو آج آتنکوادی حملے نہیں ہوتے، آج فساد نہیں ہوتے، آج جھگڑے نہیں ہوتے،
اور थानेदार की डर होती तो आज इतने क्राइम नहीं होते। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर अल्लाह का डर हमारे दिल में आ जाए तो पूरे फसाद, पूरे झगड़ा ये हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह के डर है, ये हमारे इस्लाम की तालीम है। जब हम इस जलसे के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे तो उन लोगों के मुंह जवाब है कि जिस मदरसे के बारे में बुरा गुमान रखते हैं कि ये आतंकवादी का जगह है, ये खुरफात की जगह है, लेकिन ये मुंहतोड़ जवाब है कि जब हमने इस इलाके में काम किया तो हमारे जितने साथी मुस्लिम साथी साथ दिए उतने हमारे गैर कौम, हमारे हिंदू भाई भी साथ दिए। इसका सबूत पूरे खुल के पेश किए। मैं उनके दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस्लामी तालीम भी है कि अगर आपका पड़ोसी हिंदू है या सिख है या ईसाई है, अगर आप मुस्लिम हैं, मालदार हैं, भर पेट खा के सो जाते हैं, अगर आपका पड़ोसी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अगर वो भूखे सोता है तो फिर आपसे पूछताछ होगी, आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरीके से हम खा रहे पी रहे हैं उसी तरीके से हम अपने पड़ोसी भाई को भी खबरगिरी करें, चाहे हमारा वो भाई कोई भी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फाहिशा औरत, एक बदकार औरत को कुत्ते के पानी पिलाने से उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। क्या हम एक इंसान को खाना खिलाएंगे, एक इंसान को पानी पिलाएंगे, क्या एक इंसान की जरूरत में काम आएंगे तो क्या हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी? जरूर मग़फ़िरत होगी, लेकिन हमको इसको सबूत पेश करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी इस्लाह की जरूरत है, लेकिन हम ये बेदारी का सबूत पेश करें कि जिस की खातिर ये जलसा कायम किया गया है उस वक्त तक हम नहीं उठेंगे जब हम अपने उलमाए कराम का बयान सुनकर उस पर अमल करने वाला ना बन जाए। इंशाल्लाह इसके तो तैयार है, हाथ उठाकर पेश कीजिए। हम उस वक्त तक जलसा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लास्ट में अपने साजिद हुसैन साहब चतवेदी के बयान नहीं सुनेंगे। उस वक्त तक हम इस जलसे को छोड़कर नहीं जाएंगे और अपनी पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान इस जलसे की तरफ लगाएं। बाहर क्या हो रहा है उसके तरफ ध्यान न दें। कुछ लोग ऐसे आते हैं जलसा देखने के लिए, वो देखने आएंगे चले जाएंगे, कुछ सुनने आते हैं सुनेंगे चले जाएंगे, लेकिन आप ये सबूत पेश कीजिए कि हम जलसा देखने सुनने के साथ साथ अमल करने के लिए आए। अगर हमारे अखलाक, किरदार, गुफ्तार सही होंगे तो हमें लोग पहचानेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से सब मुतासिर होंगे। लेकिन जब हम अपने समाज में अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने गुफ्तार को जब बिगाड़ लेंगे तो लोग हमें समाज में अपने नजरों से गिरा डालेंगे, फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, हमारा कोई मकाम नहीं रहेगा। मैं 3 मिसालों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और इंशाअल्लाह आने वाले मेहमान की बातों को गौर से सुना जाएगा। 3 बातें ये है कि जिस तरीके से गाय है, भैंस है, बकरी है, इनकी सिफात ये है कि कितनी ही भूखी क्यों न हो लेकिन वो किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। बकरी कितनी ही भूखी क्यों न हो लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, किसी दूसरे जानवरों को काट खाए नहीं खाएगी, बल्कि खुद भूख बर्दाश्त कर लेगी, अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन दूसरे को तकलीफ देना गवारा नहीं करेगी। ये सबसे बेहतर जानवर होते हैं। एक मोजी जानवर है जो तकलीफ देने वाले शेर, भेड़िए हैं। जब इनको भूख लगेगी तो भूख लगने की सूरत में चीर फाड़ डालेंगे, सामने जो नजर आएंगे उसको खा डालेंगे। लेकिन जब इनका पेट भर जाएगा तो इनके बदन पर चूहे भी दौड़ेंगे तो कुछ हिलने वाले नहीं है। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म यह है जो सबसे खतरनाक है,
सांप और बिच्छू, इनका काम है डसना और डकना, लेकिन इनको कुछ कि सांप किसी को डस ले, बिच्छू किसी को डंक मार दे, लेकिन इससे उसको कुछ फायदा होगा नहीं, उनको अच्छी नींद नहीं आएगी। लेकिन इनका काम है डंक मारना, डसना, इनको कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इनका काम है तकलीफ देना। तो हमें ये सोचना है कि इनमें से क्या कौन बनना है। हमें ऐसे जानवर के मानिंद जो बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, तो अपनी तकलीफ की वजह से दूसरे को तकलीफ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ये बुरे हाथ उठा के ये जवाब है कि अपनी तकलीफ की खातिर दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। और दूसरी जो चीज है कि अपने फायदे के लिए मतलब परस्त नहीं बनेंगे, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमारा हाल यही है कि आज हम अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और तीसरी चीज है कि जिसको समाज में कुछ मतलब नहीं है, इधर से झगड़ा उधर से झगड़ा लगाना और देखता रहेगा, मजा लेता रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और मेरे दीनी भाइयों, इन्हें चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने से की तौफीक अता फरमाए और हमारे आने की अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूलियत फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।